بر صاحب آج پاکستان کے اندر 3 حملے ہوئے ہیں، اور تینوں ظاہر بات ہے ربیع الاول کے حوالے سے بڑا اس میں جسے آپ کہہ لیں کہ بڑا افسوسناک قسم کے واقعات ہیں۔ کئی دنیا تو کہہ رہی ہے بچے پاکستانی پریشان ہیں کہ یہ کون سے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور ہم تو انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اس سے آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں ڈاکٹر جے شنکر، وہ امریکہ میں جا کے تو کریٹیکل ٹیکنالوجیز، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور ان کو فل فلیج امریکن گورنمنٹ نے رسپانس دیا ہے۔ وہ امریکی کانگریس کے لوگوں کو ملے ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ کو ملے ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو ملے ہیں 20 دنوں کے بعد۔ برے صاحب 20 دن پہلے وہ ادھر آئے ہوئے تھے، انڈیا میں آئے ہوئے تھے، 20 دن کے اندر ہی اتنی امپورٹنٹ ان کی ملاقاتیں ہو گئی، اور ہمیں دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ دس از این آئی لینڈ آف انسٹیبلٹی۔ برے صاحب یہ کانٹینیوسلی انڈیا اسٹیبلٹی کی طرف ہے اور ہم کانٹینیوسلی انسٹیبلٹی کی طرف ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ریفرنس کو دیکھتے ہوئے کہ چائنیز پیسہ تو ناکام ہو گیا پاکستان میں، آلموسٹ سی پیک وہ نہیں دے سکا، یہ جو عرب ورلڈ سے پیسہ آئے گا اس کو اس کے بارے میں بات کیجئے گا کہ وہ انڈیا میں پیسہ لے کے جائیں گے تو وہاں سے تو لگتا ہے کہ ریٹرن آئے گا، لیکن پاکستان میں اگر اس طرح کے حالات رہے تو اس پہ آپ what do you make of that سر، کہ انڈیا کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمیں وہی 75 سال سے ایک ہی کہانی ہے۔ دیکھیں جی، یہ تو انیویٹیبل کہانی ہے اور تھی۔ جن چیزوں کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جو بیج آپ بوتے ہیں ظاہر ہے اس کو کاٹنے بھی پڑتے ہیں، اسی طرح کی ایکسپیکٹیشنز بھی آتی ہے کہ آپ کو کیا ملے گا۔ اب یہ بنیادی طور پہ انڈیا جو ہے وہ کیوں اس سطح پہ چلا گیا اور پاکستان کیوں دن بدن دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ ظاہر پالیسیاں ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے کئی عرصے سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے جن حکمرانوں نے یہ ڈیسیجن کیا نا کہ اس نے پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ ہے، بلکہ میں کہوں گا افغانستان کے اندر بھی، پاکستان اور افغانستان چونکہ وہاں بھی وہ اپنا ایکسرسائز کرتے رہے، جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ کو جب انہوں نے اپنے ایسٹس قرار دیا تو یہ بات الگ ہے کہ آپ کتنا جو ہے وہ کھل کے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور یہ رونا روتے ہیں کہ جی ہم تو دہشت گردی کا خود شکار ہیں، ہمارے اتنے لوگ مارے گئے، ہمارا اتنا قربانی ہو گئی، لیکن پھر اس سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ دہشت گردی کے بارے میں آپ کی اصل پالیسی کیا ہے۔ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ 20-25 سالوں سے جو بھی کوئی فیصلہ کن قسم کا حکمران ہے، وہ کوئی نہ کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے ملک کے اندر ایسے گروہوں کے بارے میں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے الٹیمیٹلی جا کے ایکسٹریمزم کے ساتھ جڑتے ہیں۔ بے شک انہوں نے دہشت گردی کی کارروائی میں حصہ نہ لیا ہو، لیکن ایکسٹریمزم اٹ سیلف ایک وہی چیز ہے جو بالآخر آپ کو کسی نہ کسی سطح پہ جا کے اس پروسیس کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں دیکھیں یہ جیسے کہ کل کورٹ میں بھی ڈسکس ہوا اور کتنا ایک ایمبیرسنگ شکل اختیار کر گیا وہ جو دھرنے والی بات تھی، جو اسلام آباد دھرنے کی، تو اس میں ہے کیا کہ آپ نے جو ہے وہ سینکڑوں ایسے گروہ پیدا کر لیے پاکستان کے اندر جو سرکاری فنڈنگ پہ پلتے رہے، جس کو آپ خفیہ فنڈنگ کہہ لیں یا جس طریقے کی بھی کوئی فنڈنگ کہہ لیں، ریلیجس فنڈنگ کہہ لیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اتنی ترقی کر لی اور اتنی اپنی جڑیں مضبوط کر لی کہ وہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ آنکھیں دکھا کے اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ لے آنے پہ مجبور کرنے کے قابل ہو گئے، اور یہ انہوں نے کیا۔ اب اس کے باوجود آج تک آپ مجھے ایک مثال دے دیں جس میں کہ اسٹیٹ نے پراپر طریقے سے ایکسٹریمزم کے خلاف کوئی اس طرح کی طاقت استعمال کی ہو یا اس طرح کا ایک کلیئر قسم کا آپریشن جو آپ کہتے ہیں کیا ہو، جو کہ یہ دہشت گرد اسٹیٹ کے خلاف کرتے رہے ہیں مختلف شکلوں میں اور مختلف ناموں کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں نا 3 واقعات ہوئے، 3 کی اپنی الگ الگ بیک گراؤنڈ ہے اور آپ ان کو ظاہر ڈیفرنٹ طریقے سے کلاسیفائی کریں گے، لیکن بنیادی طور پہ جا کے جڑت کہاں ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر ایک شیلٹر کے اندر کسی نہ کسی طریقے کی فیسیلیٹیشن کے اندر رہ کے کسی نہ کسی طریقے کی سوشل اور اکنامک امداد لے کے تو یہ جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کرتے رہے،
آج تک جو 2-3 آپریشن بڑے ہوئے پاکستان ملیٹری کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف، زیادہ تر جو ہے وہ پختونخوا میں آپ دیکھیں کہ ان کا پس منظر بھی ڈیفرنٹ تھا، ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے ٹیکل بھی کیا گیا، اور اس میں آج تک بھی یہ کوشچن مارک موجود ہے کہ وہ کس طریقے سے کنکلوڈ ہوئے، اس میں کن لوگوں کو جو ہے وہ ایک طریقے سے کلین کر کے تو سوسائٹی میں ڈال دیا گیا اور کن لوگوں کو مار دیا گیا، یہ ساری چیزیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو پروسیس تھا یہ چونکہ بنیادی طور پہ غلط پروسیس ہے اور ایک کنفیوژن کی پالیسی کا نتیجہ ہے، ایک طرح کی جو ہے وہ غلط کنفیوژن کیا بلکہ ایک غلط سیٹ کی ہوئی پالیسی جی کہ یہ لوگ ہمارے کام کے لوگ ہیں۔ دنیا کے کسی ریاست میں آپ جو ہے وہ ایک قانون وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ اس طرح کے خود رو قسم کے گروہ جو ہیں ان کو آپ اس طرح کی کریڈیبلٹی اور ویٹ نہیں دے سکتے جو پاکستانی ریاست نے دیا۔ تو اس کے نتیجے میں آج یہ جو سچویشن ہے سر یہ پیدا ہوئی جس کی وجہ سے خون خرابہ ہو رہا ہے، اور بعض حالات میں تو انہوں نے ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ خیبر پختونخوا میں یہ جو واقعات ہوتے ہیں بڑے بڑے منسٹرز اور اس طرح کے لوگوں سے جو ایکسٹارشن کی جا رہی ہے، پتہ وصولی ہو رہی ہے، جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ عملداری قائم کی ہوئی ہے مختلف دیہاتوں میں اور مختلف جگہوں پہ، تو یہ اس چیز کی دلالت ہے کہ یہ جو لوگ اس ریاست میں اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے اس طریقے اس طرح ان کو بوسٹ اپ کیا اور ایک ویٹ دے دیا، یہ اب ریاست کے لیے جو ہے ایک مصیبت بنتے جا رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ویٹ تو دیتے جا رہے ہیں، لیکن برس صاحب ایک ابھی جو پوزیشن ہے اس میں ریاست تو بڑے فورسفلی لڑ بھی رہی ہے۔ آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی کہ کوئی نہ کوئی ایسا حکمران آتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی نرم گوشہ ضرور ہوتا ہے، جیسے عمران خان صاحب نے 30-40 ہزار لوگوں کو اندر لے لیا، اور پچھلے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم لڑ رہے تھے، اور اس میں شاید ایک طبقہ وہ بھی ہے پاکستان کے سیاستدانوں میں وہ جو سمجھتا ہے یہ تو فوج کا مسئلہ، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، آپ جانے ہیں جو بھی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے طالبان کو، ٹی ٹی پی کو یار ہم تو آپ کے خلاف بولتے نہیں ہو، ہم پہ کیوں حملے کرتے ہو؟ تو یہ جو اپولوجسٹ ایک نیریٹو پاکستان میں سیاستدانوں کا رہا ہے کہ بھائی یہ صرف فوج کرے، ہم تو اس سے باہر ہیں اور ہمیں ان چیزوں میں نہ گھسیٹا جائے۔ لیکن بھائی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح فوج اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے اسٹیٹ کے بہت سارے جو کام ہیں وہ اپنے ذمے لے لیے ہیں، اکانومی بھی ہے، گورننس بھی ہے، انسٹیٹیوشن میں بھی چلے گئے، تو ابھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ملٹری تو از کمپلیٹلی ڈے اینڈ نائٹ ٹرائنگ ٹو ایلیمینیٹ آل دیز گروپس؟ لیکن مسئلہ افغانستان میں ہے کہیں پہ، جو وہ افغان طالبان ہیں وہ تمہاری سننے کو تیار نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں پاکستان کی سنیں، اور پاکستان ظاہری بات ہے انڈیا پہ الزام لگاتا ہے کہ جی انڈیا وہاں سے چیزیں کر رہا ہے۔ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ کہ وہ فوج تو کہتی ہے ہم تو جانیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں فائنینشیل اسٹیبلٹی آئے، ہم تو ہر صبح شام دوپہر لگے ہوئے ہیں، یہ افغانستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر دا ونس ہو آر پرابلم کریٹرز۔ دیکھیں یہی تو اصل پرابلم ہے نا کہ یہ ایک ہی پالیسی کے دو رخ ہیں۔ ایک تو ہم نے بات کی کہ کس طرح اس طرح کے گروہ جو ہیں ان کی اپیزمنٹ کی پالیسی یا ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ایسٹ بنا کے تو تحفظ دینے کی پالیسی جو ہے یہ اس کا بیک فائر ایک طرح کا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ یہ اب اگر چاہیں بھی تو ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح پاکستان کی جو ہے وہ فیلڈ قسم کی افغان پالیسی تھی، اس کے نتیجے میں اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ اب پاکستان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ اب دیکھیں ڈے ون سے پاکستان میں مختلف انالسٹ، مختلف تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی پالیسی افغانستان کے بارے میں قطعی طور پہ غلط ہے، اور اس میں وہ جس طریقے سے اپنے پوائنٹ سکیورنگ کرنے چاہتے ہیں کہ جی افغانستان کی حکومت ہمارے اثر میں ہے، ہم وہاں پہ جو ہے وہ اپنا انفلوئنس کسی نہ کسی طریقے سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور جس طریقے سے گزشتہ 4-5 سالوں میں جو ہے وہ 3 سالوں میں بلکہ جو گزشتہ حکومت نے جس طریقے سے ان کی ایڈوکیسی کرنے کی کوشش کی انٹرنیشنل فورمز پہ اور ان کو تسلیم کرانے کے لیے جو زور لگایا، تو اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ اب بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، یہ ایک انلیجیٹیمیٹ
ان لافل قسم کا رجیم ہے جو زبردستی افغان عوام پہ بندوق کے زور پہ مسلط ہو گیا ہے، اور انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے بار بار آپ کو ریئلائز کرایا ہے کہ وہ کسی طرح کی کوئی انٹرنیشنل لا، کوئی لوکل لا، کوئی ہیومن رائٹس، کوئی ڈیموکریسی، کوئی جینڈر کا ایشو، کسی چیز پہ آپ سے اتفاق نہیں کرتے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے اتفاق کرتے۔ تو ان کی سپورٹ آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں گھما پھرا کے تو آخر نوبت یہاں پہنچی کہ بالآخر پاکستان کو اس سے ایک طریقے سے ایک ذلت کا سامنا ہی کرنا پڑا نا، کہ جب آگے اتنا عرصہ ضائع کرنے کے بعد آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ جی افغانستان میں تو حکومت ہی کوئی نہیں ہے، وہاں تو دہشت گردوں کا راج ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ آپ کے جو خلاف جو لوگ دہشت گردی میں انوالو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ جو ہے افغان حکومت بھی آپ سمجھ لیں انہی اثاثوں میں سے ایک تھی جو پاکستان نے بہت بڑی قیمت ادا کر کے تو ان کو سیو کرنے کی کوشش کی۔ ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔